رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. رومی مطلب عیسائی. عیسائیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا. منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کرو. وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نہ بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا. کتنے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلش اسکول میں جا رہی ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریک ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ ہو. جب یہ لوگ سنتے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا. آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہیں، ہم نے کہا اس کے ذمہ دار تم خود ہو. جب تک بیٹیاں کو سیدہ فاطمہ کے رستے پہ چلاتے تھے تمہاری بیٹی کب بھاگی تھی؟ ریکارڈ تو بتاؤ. جب دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہیں دیکھ پاتے تھے تب بیٹیاں کب بھاگتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے غربت. میں نے کہا غربت آج سے پہلے زیادہ تھی، ابھی بہت دولت ہے. ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے وہ بھی 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے. جب تک کردار فاطمہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک نفیسہ مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک رابعہ بصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے. اس وقت تو 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی. 60 سال تک. غوث پاک کی امی جان کی شادی کب ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا؟ 60 سال کی عمر میں. اور ان کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی لنگڑی ہے. تو لنگڑی کیوں ہے؟ جو کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں. وجہ تربیت تھی، تربیت تھی، تربیت. آج تربیت گئی. اور یاد رکھنا علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، علم و انسان کا دل نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک کسی صاحب دل کی صحبت میں نہ بیٹھو. اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ ہر وقت مربی بھیجا. توریت آئی، صرف کتاب نہیں، ساتھ میں مربی بھی آیا حضرت موسیٰ کی شکل میں. زبور آئی، صرف کتاب نہیں آئی بلکہ مربی آیا حضرت داؤد کی شکل میں. صحائف ابراہیم آئے، صرف صحائف لکھی ہوئی تحریر نہیں آئی بلکہ مربی بھی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں. انجیل آئی، صرف کتاب نہیں آئی، مربی بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. آج اگر کسی کی کرانہ دکان صحیح چل جائے نا تو اس کو چربی چڑھتی ہے تو وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے. کیوں؟ نالج تو ہے، کوئی مربی اس کو نصیب نہیں ہے. اگر آج کسی کی چپل کی دکان پر کوئی لکھپتی بن جائے تو پھر پہلی بیوی سے اس کا دل نہیں بھرتا، افیئر کے رشتے کھول بیٹھتا ہے. سب ایسے نہیں ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ گھر گھر کی کہانی بن رہی. کیوں ایسا ہے؟ دین سے کا مذاق اڑا رہا ہے. لوگ بادشاہ بن کر بھی کتنی عاجزی کرتے تھے کیونکہ کوئی اوپر مربی تھا. سلطان اورنگزیب عالمگیر، حالانکہ ہمارا اس کا کوئی گھریلو تعلق ہی نہیں ہے.
لیکن جو ہے وہ ہے. آج سلطان کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی. اورنگزیب عالمگیر ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گئے اور عیدگاہ بھر گئی تھی. تو جہاں چپل لوگوں کے رکھے جاتے ہیں سلطان نے مصلی وہیں بچھا کر وہاں بیٹھ گئے. جس کو لوگ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس اکھنڈ بھارت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ مسلمانوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے. یہاں محلے کا کارپوریٹر بھی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آؤں تو لوگ میرے لیے جگہ خالی کریں. جو لوگوں کی ووٹوں کی بھیک پر کچھ بنتے ہیں ان کا یہ حال ہے. وہ خاندانی طور پر نسلاً بعد نسل بادشاہ تھا، لیکن لوگوں کی جوتیوں کے پاس مصلی بچھا کر کے بیٹھ گیا. تربیت کا نتیجہ دیکھو، دل والوں کے پاس، اہل عشق کے پاس بیٹھنے کا نتیجہ دیکھو. جب کسی نے گزارش کی محی الدین عالمگیر اٹھ کر کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، یہاں چپل ہے، تو کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے. بادشاہ کا بادشاہ ہم نہیں ہیں، بادشاہ حقیقی تو وہ ہے جس کے کرم سے لوگوں کو تخت تاج نصیب ہوتے ہیں. بادشاہ کے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. جب میں دیر سے آیا ہوں تو میں یہیں بیٹھوں گا، کیونکہ رسول اللہ کا قانون یہی ہے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، قانون رسالت نہیں توڑ سکتا. جب ہم نے تحقیق کی کہ بادشاہ ہو کر بھی وہ بگڑا کیوں نہیں، آخر وہ ایسا کیوں رہا، تو پھر ہمیں ہندوستان کی تاریخ نے جواب دیا کہ یہ کام اس نے کیا تھا جو امیٹھی کی سرزمین پر ملا جیون کے نام سے مشہور تھا. اس نے عشق کا ایسا بیج بو دیا تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی اس کے قدم اکھڑتے ہوئے نہیں نظر آئے. اگر بات آ گئی تو ایک بات عرض کروں، آج مسلمان کا لڑکا بائک پہ بیٹھتا ہے تو اس کے قدم زمین پہ نہیں رہتے. لڑکیوں کو تاکتے جھانکتے جاتا ہے، اوقات بھول جاتا ہے. کیوں؟ کوئی تربیت نہیں. جس نے تاج محل بنایا لوگ اس کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، یہ شاہ جہاں تمہارا بادشاہ ہے. دلی کی جامع مسجد بن رہی ہے، اعلان ہوتا ہے سنگ بنیاد وہ رکھے گا جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ کبھی ترک نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹی ہو، سنگ بنیاد وہ رکھے گا. لوگ انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہوئی تو بادشاہ آنسو پوچھتے ہوئے آگے بڑھا. ہم ہی رکھ دیتے ہیں. تو کسی نے بازو پکڑ کے کہا شرط بڑی کڑی ہے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے. کہا آنکھ میں آنسو اسی لیے آ رہے ہیں، اب تک پردے میں تھے اب بے پردہ ہو گئے. الحمدللہ یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہے. جب ہم نے پوچھا کہ شاہ جہاں جیسے بادشاہ میں یہ چیز کہاں سے آئی، تو پتہ چلا میاں میر محمد کی تربیت کا نتیجہ تھا. میاں میر محمد جیسے صوفی کے پاس جا کے بیٹھتا. بات شاہ جہاں کی آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں تاریخ کے حوالے سے. شاہ جہاں نے اس دور میں آج سے تقریباً کم و بیش 400-500 سال پہلے ایک تخت بنایا تھا. اس دور میں اس کا خرچہ 7 کروڑ روپے آئے. 7 کروڑ آیا تھا. روپے تو تھے نہیں، 7 کروڑ اس دور کے. آپ ذرا اندازہ کریں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر اس دور کا 7 کروڑ آپ اندازہ کریں آج کیا ہے، سوچے تو صحیح نا. جو آج کروڑوں روپے لے کے گھوم رہے ہیں ان کے سارے باپ دادا تمہارے یہاں نوکریاں کرتے تھے. سوچو تو صحیح نا اس دور کی کتنی اہمیت ہے. سونے کے سکے، چاندی کے سکے ہوتے تھے. لوگ ننگے بھوکے تھے جو آج بلڈنگوں میں بس رہے ہیں. یہ حال تھا. اور شاہجہاں کا تخت کتنے کا بنا تھا؟ 7 کروڑ کا. بہت دولت تھی آپ کے پاس اس وقت تک جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے. بہت دولت تھی تمہارے پاس. برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی جتنی ایک کلکتہ کے تاجر کے گھر میں دولت پڑی ہوتی تھی. بہت دولت تھی جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے. بہت دولت تھی جب تک تمہارے بچے لڑکیوں کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زنا کے منصوبے نہیں بناتے تھے. بہت دولت تھی تمہارے پاس جب تک کہ تم عیاشیاں اور آوارگیاں نہ کرتے تھے. کیوں دولت تمہارے پاس کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ تمہارا خدا بادشاہ حقیقی ہے اور تمہارا نبی قاسم نعمت ہے. تمہیں نہ ملے تو پھر کس کو ملے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، توجہ کریں، کریم ایسا ملا کہ جس کے
کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ آپ شراب جوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ چوری چماری کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ ٹیپو سلطان جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی، انہوں نے چند موتیاں گلے میں پہن رکھی تھی، اس دور میں اس کی قیمت 5 لاکھ تھی۔ تمہارے بادشاہ لوگ موتیوں کا ہار پہنتے تھے اس دور میں، جب تک لوگ آنے پائی کا حساب جوڑتے تھے اس وقت